اسی کے ساتھ کچھ تمہاری استقامت کے لیے میں باتیں بتا دوں. استقامت کے لیے دیکھو مصیبتیں آئیں گی. حضور کی محبت کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو. پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا, خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا, زید بن دسنا, خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں, آگ بھی برداشت کی ہے اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی. اس کے باوجود وہ جمے رہے, استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے. آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر, یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آئیے, جو امیر المومنین ہیں وقت کے. اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے. حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی, امیر المومنین میں غلام آدمی, حبشی آدمی, آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے, آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے, اپنا جبہ اٹھائیے. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں, وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں, حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا. آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں, امتحان کی گھڑی آ گئی ہے. اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں. حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی. بار بار تمہیں کوئی کچھوکے دیتا رہے, وسوسے ڈالتا رہے, سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں, ملے کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے, 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں, ہم مایوس ہو گئے ہیں, ان کا جواب کیا دیں. صحیح بات تو ہے, شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں, عراق میں بھی مارے جاتے ہیں, افغان میں بھی, برما میں بھی, یمن میں بھی, ہر جگہ ہماری موت ہے, ہماری موت ہے. اور اس کو ظالم یہ بتا بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو, تمہارا دین سچا, تمہارا خدا سچا, تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا ہے نوجوانوں, بات اتنی کرنا, اتنی بات کرنا. اے نادان, تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں, اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے. پروانے کو دیکھا ہے آپ نے, پروانے کو دیکھا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جو شمع کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنی جان دے کر چلے جاتے. جب تک پروانہ مرتا نہیں, جاتا نہیں ہے وہاں سے, وہ شمع کے سامنے جان دے کر جاتا ہے. اور پروانہ جو لفظ ہے نا اسی کو کہا جاتا ہے جو جان دینے تک کے وہاں گھومتا رہتا ہے, جان جانے تک. اسی لیے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوے جانانا. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا. اس لیے اے نوجوانوں, اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ویسے بھی کسی ہاسپٹل میں ہو جائے یا کسی گھر میں ہوگی تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے ملک الموت کو ہمارے گھر, اور اس کے بعد یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی. جب مرنا ہی ہے, اس دنیا سے جانا ہی ہے, تو کیوں نہ نام مصطفیٰ بلند کر کے جائے, حضور کی غلامی میں جی کر کیوں نہ جائیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم یہاں سے جائیں گے تو قبر میں کسی کا باپ نہیں آتا, آمینہ کا لال تشریف لاتا ہے, رسول پاک تشریف لاتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی کوئی نیتا, کوئی سرکار, کوئی بڑا سا بڑا آدمی تمہاری سفارش کے لیے تیار نہیں. ہماری ماں چھوڑ دے گی, قیامت کا حال یہ, ماں اپنے بچے سے بھاگتی رہے گی. یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ, قرآن تینوں باتیں کر رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے دامن چھوڑا رہی ہوگی, باپ بھی دور جا رہا ہوگا. وہ قیامت کا منظر, اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور یہ گر رہی ہوگی, میں اس کو سنبھال رہا ہوں گا, ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا, دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے.
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہم بات یوں ہی نہیں کرتے، جس سے ہمارا سامنا ہونا ہے، جس کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، جب تمہیں حضور کے پاس جانا ہی ہے، سفارش ان کی کروانی ہی ہے، ان کے ساتھ جنت جانے کی بات کرتے ہی ہو، تو پھر ادھر ادھر کی بات کیوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لوگ پوچھتے ہیں اگلا زمانہ کیا ہوگا. بھوشمانی کے لیے لوگ جوتیشوں کے پاس جاتے ہوں گے. ہم بھوشمانی کرتے نہیں ہیں، لیکن حضور نے جو فرمایا اس کے لیے ہم اٹل ہیں. زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے. ہر جگہ ہوگا. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا، میرا سے ہو کر رہے گا. ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا. ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا. وہ امام مہدی کا دور ہوگا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا. ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں تو کیا کریں. 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں. چٹی والے بابا نہیں ہیں، ہاں مائنڈ پروگرامنگ والے، مائنڈ ریڈنگ والے نہیں ہیں. ہم رسول اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچانے والے ہیں. تمہاری چٹھی غلط ہو سکتی ہے، مدینے کی خبر کبھی نہیں جھوٹی ہو سکتی، کبھی نہیں. حالات اگر آج بگڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے. یقین ہے نا انشاءاللہ؟ یقین ہے تو پھر آؤ حضور کے دربار میں. وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں تک لے جانا چاہتے ہو؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. آج پیٹروٹ میزائل بن چکے ہیں، لوگ چاند پر جا چکے ہیں اور سورج پر کمندے ڈال کر اس سے الیکٹرک حاصل کر رہے ہیں. بہت ترقی ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں، میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں، ہم بہت آگے نہیں جانا چاہتے، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں، پیچھے جانا چاہتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم کو وہاں تک پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگے. اور پیچھے جاؤ، اتنا پیچھے کہ حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگے. اور پیچھے جاؤ، اتنا کہ عمر ابن خطاب کی عدالت کا منظر نظر آنے لگ جائے. اور پیچھے جاؤ، اتنا کہ صدیق اکبر کا حق کو اور ان کا بیان سنائی دینے لگ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں پہنچو، اپنے کانوں سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے. ہمیں جینا ہے حضور پاک کے نام سے. تم جتنا بھی چھپاؤ لیکن دنیا حضور کے نام سے ہی تمہیں جانتی ہے. اور آج میں یہ بات کے ساتھ اب اپنی گفتگو ختم کرنے پر آ گیا ہوں. آخری میرے جملے ہیں. یاد رکھو میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہماری مسجدیں، ہماری فاتحہ کی محفلیں، ہمارے جلسے جلوس، ہر چیز، یہاں تک کہ قبر کی مجلس، قبر کی مجلس ہو، قبر کے سوالات ہو، اس کے بعد حشر کا میدان ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر جو کان میں اذان دی گئی ہے اس دن سے لے کر کے ہمارے بچپن کی بات، بسم اللہ خانی کی محفل ہو، کہ ہمارے درسگاہ جانے کی محفل ہو، اس کے بعد ہماری شادی کی محفل ہو، ہماری اولاد کی محفل ہو. زندگی کا ہر شعبہ، قبر میں جانے کے بعد بھی، حشر میں جانے کے بعد بھی ایک جملہ یاد رکھو، وہ جو نہ ہو تو
वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ ना हो। कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो। क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर। बेशक कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। होना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हालात के इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सकता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहां झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते थे। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा। या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेनी चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादरान वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया। और जो जमा रहा, चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा। जहां से नाकूस मचते हैं, इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना यह हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह जेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हजरत की बात मैं बताता हूं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था,
ٹی وی میڈیا والوں نے بہت ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر چرچے کیے تھے، دیکھو مسلمان چھوڑ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں دین اسلام، ایکس مسلم ایک بھی مل جائے بٹھایا جائے گا اونچی کرسی پر، باقی ایکس جو دوسرے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں دین اسلام میں روز داخل ہوتے ہیں، ان کو نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں چیز چھوڑ کے ادھر کیوں آئے، نہیں، اسلام چھوڑے ہوئے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا بات تھی، کیوں آئے۔ یہ تو صرف اور صرف یہ ایک طور پر لوگوں کے درمیان ٹی آر پی حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، باقی ان کی پرسنل زندگی کو دیکھو، جو چھوڑ کر کے گئے تھے 2 سال نہیں گزرے کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے گھر کا بن سکا، نہ اپنے قوم کا، نہ اپنے دین کا، نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا۔ کہاں سے وہ قبول کریں گے؟ وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے، تجھے کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی۔ اس بلال حبشی کو دیکھو، مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے، مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا، کعبے کی چھت پر، تاکہ مکہ والے دیکھیں جس محمد عربی کے غلام کو تم مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے، انگاروں پر سلاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اسی غلامی کی جزا پر کعبے کی چھت پر پہنچا دیا۔ جو نبی پاک کی غلامی میں زخم بھی کھائے، مولا کریم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ طے ہے، ہمارا جانا تو ہے ہی دنیا سے آج یا کل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے مر جانے سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ جوش و جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا، ایک چراغ گل ہوتا ہے، 100 چراغ حضور کی محبت کے روشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کفایت علی کافی کا نام جو جانتا ہو وہ سمجھتا ہے، مراد آباد کے اس عالم ربانی جن کی زبان میں اللہ نے بھلا کی تاثیر دی تھی، جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، حضور کی محبت میں دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، توپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا علماء کی زبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ زبانیں یہ اثر دکھاتی ہیں۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریزوں نے جسم پر استری پھیری تھی، جسم پر گرم استری پھیرتے تھے اور چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، لیکن وفادار مصطفیٰ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہفتہ بھر کے بعد کفایت علی کافی سے پوچھا گیا، آ جاؤ ہم منصب بھی دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے، شاہی خزانے سے ہر مہینے وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، ہم نے جو بیچا ہے وہ حضور کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ کہا اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ کفایت علی کافی کو مراد آباد شہر کے چوراہے پر لا کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ جانتے ہو آخری خواہش پوچھی گئی، کوئی خواہش ہے؟ بیوی بچوں سے ملنا، ایک پراپرٹی کی جائیداد کی وصیت کرنی ہے۔ کفایت علی کافی نے کہا جس نے ان کو پیدا کیا وہ مسبب الاسباب، ان کا مالک و مختار ہے، وہ ان کے رزق کا مسبب الاسباب ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو آخری خواہش کیا ہے، تو بس میں ایک نعت رسول پڑھنا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ کہہ کر کے جاؤں گا۔ اور رقم ہو گئی تاریخ میں یہ بات، پڑھا تھا کفایت علی کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھانسی تو دے دی، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے، 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے، یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں۔ غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، 1947 کی آزادی، اس سے تقریباً 90 سال پہلے یہ
अभियान शुरू हो चुका था, तहरीक शुरू हो चुकी थी 1857 की, जब किफायत अली काफी को फांसी दिया। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किस बात का जश्न था? कि एक ऐसा आदमी हमने मार गिराया है जो बार बार मोहम्मद अरबी की बात करता था, रूह फूंकता था जवानों में, मुसलमानों को बेदार करता था। अब कौन उठाएगा, अब कौन बेदार करेगा? उन जालिमों को पता नहीं, एक मुरादाबाद शहर में तुम किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, उसी के पड़ोस शहर में मौला बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अजीजों, ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा। मैं बहुत देर पहले ही कह चुका था, ये मेरे आखिरी जुमले हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए जब तक स्टेपनी बना हुआ हो तब तक के लिए स्टेपनी है। हजरत तशरीफ लाए, अब हमारी भी ताकत जवाब दे रही है। आपकी ताकत जवाब नहीं दी है तो एक बार हुजूर को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुसलमानों, इस बात को गुट्ठी में पी करके जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।